ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا وجميلنا ومنيرنا وبشيرنا ومعيننا ومغيثنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے زبان کا پاک ہونا اور سننے کے لیے کانوں کا پاک ہونا ضروری ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سبحان اللہ. آپ تمام اہل محبت اہل سنت کو، سادات کرام کو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اور پہلا جمعہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ دن کو روزہ اور رات کو تراویح اور دیگر نفلی عبادات کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وطن عزیز پاکستان میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نظام کو دیکھنا نصیب فرمائے. جو اس نظام میں رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ایک شرعی مسئلہ، قاعدہ کلیہ، قانون کو سمجھیں. کسی بھی شے کی فضیلت یا افضلیت یا اس کا مقام اور اس کا مرتبہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس شے کو ہم مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں اس کی نسبت کدھر ہے. بس یہ مسئلہ ہے. تو نیلی چھت والے آسمان کے نیچے افضلیت کا جو دار اور مدار ہے کہ کس کو افضلیت دینی ہے، کس کا کتنا مقام ہے، نیلی چھت والے آسمان کے نیچے افضلیت کا جو دار و مدار ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. ان پھولوں کی نسبت اس منبر کے ساتھ ہے اور منبر کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے. اب حضور جانے اور حضور کا رب جانے کہ جو جس محبت کے ساتھ خرید کر لاتے ہیں اور رکھتے ہیں انہیں کتنا اجر ہے. ان پھولوں کو بھی
عزت کسی کی وجہ سے مل رہی ہے نا. افضل یہ مسئلہ ساری زندگی آپ کو کام فائدہ دے گا. افضلیت کا دار و مدار رسول اللہ کی ذات ہے. مثلا جس چیز کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قرب بخشا وہ معزز ہو گئی. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور جب حضور منبر پر بیٹھے تو وہ کھجور کا تنا آگے بولیے رونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اب اس لکڑی کو حضور نے اپنا قرب بخشا تو یہ معزز ہو گئی. اور جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال باکمال ہوا، قابل غور، حضور نے اپنے وصال سے پہلے اپنے منبر کو کہا کہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور محراب کو بھی کہا کہ میں آج دنیا سے جا رہا ہوں. تو حدیث میں موجود ہے کہ اب یہ جملے حضور کی زبان سے نکلے تو لکڑی سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی. لکڑی روئی. آج غریبوں کے نام تو سارے استعمال کرتے ہیں جی، اور غریبوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. آٹا لینے آیا تو جان دے بیٹھا، آٹا لینے آئی تو وہ کان جو ہے وہ کٹوا بیٹھی. حضور نے وصال سے پہلے مدینہ منورہ کی جو بیوائیں تھیں اور جو یتیم تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی کہا کہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو جو یتیم تھے وہ روئے اور کہنے لگے حضور ہم پہلے یتیم نہیں تھے، اسی اج یتیم ہو جانے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو حضور نے اپنا قرب بخشا تو وہ معزز ہو گئی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے قریب حضور ہو گئے تو وہ معزز ہو گئے. کچھ چیزوں کو خود حضور نے اپنا قرب بخشا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے قریب حضور خود ہوئے. جس طرح کہ حضور احد پہاڑ کے اوپر آئے اور احد پہاڑ کو حضور کی مبارک ایڑیوں کا قرب ملا تو اللہ نے پتھر کے اندر جان ڈال دی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جب یہ آپ حقیقت سمجھ گئے کہ افضلیت کا دار و مدار آقا علیہ السلام کی ذات ہے، اگر حضور مکے میں ہے تو مکہ افضل، حضور غار ہرا میں ہے تو غار ہرا، حضور غار ثور میں ہے تو غار ثور، حضور صدیق اکبر کی گود میں ہے تو صدیق اکبر کی گود، حضور ام معبد کے خیمے میں ہے تو ان کا خیمہ، حضور مسجد نبوی میں ہے تو مسجد نبوی، بدر میں ہے تو بدر. کیوں؟ کیونکہ افضلیت کا دار و مدار رسول اللہ کی ذات ہے. اگلی جو میں بات سمجھانے لگا، علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ولا خلاف ان موضع قبرہ افضل بقاع الارض، کہ اس پوری کائنات میں سب سے افضل وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آرام فرما رہے ہیں. پوری امت کے علماء، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، میں چند علماء کے نام لے رہا ہوں: امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی، امام احمد، حضور شہنشاہ بغداد، حضرت مجدد پاک، حضرت داتا صاحب، حضرت بابا فرید، حضرت بابا بلے شاہ، پیر مہر علی شاہ، امیر المجاہدین. یہ ہے امت کے علماء بڑے بڑے. ایک امام گزرے ہیں امام ابن عقیل، ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کرنے والا اور تھوڑا سا مشکل ہے.
پوچھا گیا کہ حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ آپ نے غور کیا اور اس سے پوچھا اگر تو تمہاری اس سوال سے مراد صرف حجرہ ہے تو پھر تو کعبہ افضل ہے. سمجھ گئے؟ اگر صرف حجرہ مراد ہے تو پھر تو کعبہ ہی افضل ہے. لیکن فرمایا اگر تمہاری مراد اس سے وہ ہے جو اس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اگر تو صرف حجرہ مراد ہے پھر تو خانہ کعبہ افضل ہے. نو ڈاؤٹ، دیٹس آل انڈرسٹوڈ. اور اگر تمہاری مراد اس سے وہ ہے جو حجرے میں مقیم ہے، امام بولے، امام کا قلم حرکت میں. فرمایا فلا واللہ، پھر خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ جو حجرے والے ہیں ان سے کعبہ افضل نہیں ہے بلکہ وہ کعبے سے افضل اور اعلیٰ ہے. اب پھر ظاہر حضور کی بات آئی اور پھر رکتے تو نہیں ہمارے بڑے. فرمایا وہ کعبے سے بھی افضل ہے، فرمایا وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، فرمایا وہ جنت عدن سے بھی افضل ہے، فرمایا وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. یعنی جب حجرے کو نسبت حجرے والے سے، یہ حجرے کی بات ہو رہی ہے، حضور کی بات نہیں کہ حضور کعبے سے افضل ہے. نہ، فرمایا جب حجرے کو نسبت حضور کے وجود مبارک سے ہو گئی تو وہ حجرہ خانہ کعبہ سے افضل ہے. حضور کی تو پھر بات ہی نرالی ہے نا. فرمایا پھر وہ حجرہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. کیوں؟ اس نے پوچھا دلیل. فرمایا لِأَنَّ بِالْحُجْرَةِ جَسَدًا لَوْ وُزِّنَ بِالْكَوْنَيْنِ لَرَجَّحَ. فرمایا جو حجرے والے ہیں نا ان کے جسم کو اگر پوری کائنات سے موازنہ کیا جائے تو ان کا جسم اطہر پھر بھی کونین سے افضل اور اعلیٰ ہی ہے نا. اچھا، اور یہی مذہب ہے امام سبکی کا، یہی مذہب ہے امام سیوطی کا، یہی مذہب ہے امام صالحی کا، یہی مذہب ہے امام سمہودی کا، یہی مذہب ہے امام خفاجی کا، یہی مذہب ہے امام زرقانی کا، یہی مذہب ہے امام ملا علی قاری کا، اور یہی مذہب ہے امام ابن عابدین شامی کا. یہ جو نام لیے یہ میں نے طلباء کے لیے لیے ہیں. اب آگے آ جائیں. آدھی بات آپ سمجھ گئے اور جدھر میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ جو ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں یہ اس جگہ کی فضیلت ہے. یہ جو ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں یہ اس جگہ کی ہے جہاں حضور کی مبارک پسلیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں حضور کا وجود ہے. اس زمین کے ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ رہے ہو جی؟ میں زمین کے ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں. رات کو اتنی لمبی تمہید اور علماء کی باتیں میں نے سنائی زمین کے ٹکڑے کی. اور جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ سرکار کے جسم کا حصہ نہیں ہے، چونکہ زمین اور ہے، رسول اللہ کی ذات اور ہے. زمین کا وہ جو ٹکڑا ہے وہ حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے. سارے بولو حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، حضور کے جسم کا جزو نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ جو ساری شانیں تم نے بیان کی ہیں یہ شانیں ہیں اس جگہ کی جس جگہ کو نسبت ہو گئی ہے رسول پاک کے جسم کے ساتھ، اور یہ جگہ جسم کا حصہ نہیں ہے. فرمایا جڑا جسم دا حصہ نہیں ہے اے عرش نالو افضل ہے تے جڑی شہزادی سیدہ پاک نو سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. یا رسول اللہ لبیک. کرنے کے لیے زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، سننے کے لیے قانون کا پاک ہونا ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے نسب کا پاک ہونا ضروری ہے. آؤ پھر چلتے ہیں قلندر لاہوری کے پاس. علامہ اقبال قلندر لاہوری، درویش سیالکوٹی، عظیم عاشق رسول، فنا فی الرسول، بابا جی کا جانی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال.
فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. فرمایا ایک نسبت لبی حضرت مریم پاک کو کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے، تے رب نے فرمایا ساری کائنات دی عورتوں نالوں افضل ہے. حضرت مریم ساری کائنات کی عورتوں سے افضل ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. اقبال کہتے ہیں دھیان تے کرو، ایک نسبت لبی ہے تے ساری کائنات دیاں کڑیاں نالوں افضل ہو گئی ہیں. ادھر تے رب نے ترے نسبتاں عطا فرمائیاں نے. نور چشم ہے، شادی کارڈوں دے تے لکھے ہوندے نور چشم. اقبال کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ لفظ کس پر سجدہ ہے. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. فرمایا بیٹی ہے ان کی جو پہلے نبیوں کے بھی سردار ہیں، جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان کے بھی سردار ہیں اور پوری اولاد آدم کے بھی سردار. سرکار فرماتے نا انا اول من تنشق عنہ الارض. فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے اس روزے سے میں باہر نکلوں گا. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت میری ہوگی. فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں. فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میرے غلام جنت میں جائیں گے. ایک نسبت. نمبر 2 فرماتے بیوی ان کی ہیں جن کی شان میں اللہ نے سورہ دہر حل عطا، جس کا پہلا حرف ہے حل عطا 29ویں سپارے میں، بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مرتضی مشکل کشا شیر. دو نسبتیں. تیسری فرماتے والدہ ان 2 شہزادوں کی ہیں. علامہ فرماتے ایک کائنات کے اندر مرکز عشق لجپال حسین ہے. کائنات کے اندر عشق کا مرکز لجپال حسین ہے اور لجپال حسین کی والدہ خاتون جنت سیدہ زہرا ہے. اور جو دوسرے ہیں امام حسن، اقبال کہتا ہے کہ حضور کی امت کو جوڑنے کے لیے امام حسن نے خلافت کی قربانی دے دی اور حضور کی امت کو آپس میں جدا نہیں ہونے دی. یہ کلندر باتیں کر رہا ہے جی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی اور سیدہ کی بات کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا یہاں آ کر پھنس گئی ہے. پتہ نہیں کس سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ جس کی جا کر سوئی اڑی ہے تو سیدہ پاک پہ اڑی ہے. ابھی میں ایک جملہ اور کہنا ہے جی. پتہ نہیں وہ میرے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے یہ ان کو کیا ہو جاتا ہے جی. ہاں جی فلانا ذاکر نے بس 2-4 بار اٹھ کے چھلانگے لگا دی. کہتے ہیں ہاں انہیں بڑی شان بیان کی تھی. میں نے کہا جو شان اعلیٰ حضرت بیان کر گئے وہ کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا. پہلے سیدہ کی شان سنو. ہمارا نظام تعلیم جس پر میں بات کرنے لگا ہوں کڑوی ہے، ذرا برداشت کیجیے گا. ہمارا نظام تعلیم بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے. ابھی ہم اسکول کی چھٹی ہوئی تو بچیاں نکل رہی تھیں تو انہوں نے صرف 4 انچ کی پٹی ہے گلے میں، سر سے تو اتر گئی. اور اس نظام کا سب سے پہلا شکار مسجد ہوئی. گورے نے اتنی بڑی سازش کی کہ ہر مسجد کے باہر چندے کے لیے ڈبہ رکھوا دیا. کسی اسکول کے باہر دیکھا جی ڈبہ ہو جی؟ ہاں جی کسی نے دیکھا تو بتا سکتا ہے. چندہ برائے اسکول، چندہ برائے کالج ہے، چندہ برائے یونیورسٹی کہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے ہی نہیں. اسلام کو مسجد کے اندر قید کر دیا گیا کہ 9 محرم 6 نان کھا کے تو کہنا میں مولا حسین دا لنگر کھا دیا جناب کو معلوم. لیکن ان کے نظام کی بات نہیں کرنی. اگر ان کے نظام کی کوئی وہیل چیئر والا بات کر لے تو کہنا یہ دہشت گرد ہے. اس طرح انجیکٹ کیا گیا ہماری رگوں کے اندر
میں اقبال کی باتیں کر رہا ہوں، اقبال مشرق کے علوم کو بھی جانتا ہے اور مغرب کے علوم کو بھی جانتا ہے۔ اقبال مولوی نہیں ہے جو جذبات کی رو میں بہہ جائے، نہ، اقبال فلسفی ہے، اور فلسفی بات کی تہ تک پہنچتا ہے، پھر جا کر بات کرتا ہے۔ اے جڑیاں گلاں اقبال نے اگے کیتیاں سیدہ پاک دے بارے وہ تے کوئی فلسفی کر سکدا ہی نہیں، یہ صرف اقبال دا مقدر ہے کہ لجپالا نے اے دے اوتے کرم فرما چھڈے۔ اب یہ ڈبے کیوں رکھے گئے؟ ادھر ہماری مسجد میں باہر جھولی پھرتی ہے، اندر جھولی پھرتی ہے، 4 جیبیں ہم تلاش کرتے ہیں کہ سارے نالوں چھوٹا نوٹ نکل آئے، اور تقاضا کیا ہے؟ اپریل آن تو پہلے جی اے سی اوکے کروا دیو جناب، تقاضا ہمارا یہ ہے۔ اور دیتے کیا ہیں؟ جڑا پھٹیا پاٹیا پرانا سکے نوٹ دے کے تے او کمال کر سکے۔ اور انہوں نے چندے کے باکس اس لیے رکھوائے کہ تاکہ آپ کے بچے مسجد اور مدرسے کے نظام سے باغی ہو جائیں، اور کہیں یار تو لبنا ہی کچھ نہیں تے دین پڑھن دا کی فائدہ ہے؟ سکولے جاواں گے 50,000 تے تنخواہ شروع ہوئے گی، جدوں جا کے ڈگری لب جائے گی، ایتھے جاواں گے تے 15,000 تے نال فلانے دی گلاں بھی سنو، فلانے دی بھی سنو، فلانے دی بھی سنو، فلانے دی بھی سنو۔ یہ ذہن بنا دیا گیا 15,000 دیکھ وہ، چونکہ پھر وہ جو مسجد اور محراب جس کے ذمہ تھی اس نے بھی دیکھا کہ اس نے بھی لوگوں کی جیب پر نظر رکھی، اور اس نے بھی جا کر دروازے کھڑکائے، ہاں جی قاری صاحب میں ٹیوشن پڑھانا ہے، نہیں آج ذرا گھر مہمان آئے، آج نہیں ہو سکتا۔ اگلے دروازے تے گیا تو انہوں نے کہا جی آج پارٹی ہو رہی ہے، آج بچوں دی چھٹی ہے۔ اگلے دروازے تے گیا انہوں نے کہا آج بچوں دا دل نہیں کر رہے، لہٰذا تسی کل آنا۔ نظام بدل دیا گیا، چندے کے لیے باکس رکھ دیا گیا۔ اسی منت تہاڈی کرتے ہیں، تہاڈی سارے دی منت کری دی یار نظام چلانا ہے۔ کسی سکول کالج یونیورسٹی کے آگے چندے کا باکس نہیں، ان کا نہیں، اسلام کو قید کر دو اندر، اور جب اسلام کو قید کر دو گے آپ کی بیٹی کہے گی میں نے پڑھنا ہے، اور آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں اپنی ہسٹری، جڑی تھی نو زیادہ پڑھایا نو زیادہ دکھی۔ کیوں؟ انہوں تسی 3 ایم اے کرا چھڑے لیکن انہوں بھنڈیاں بنانے دا طریقہ نہیں دسیا۔ وہ تو اتھے گئی انہوں نے کہا آج اسی گوشت نہیں کھانا، آج بھنڈی بنا کے دو، انہوں بنانے دا وال ہی نہیں آ رہا، انہوں آملیٹ بنانے دا وال نہیں آندا، تے او اگلے دن وہ جناب وہ پرچہ لے کر گھر میں آ جاتی ہے، جناب وہ ان پنچایت بلاؤ۔ اقبال کہتا پہلے ماما نو سدھا کرو، ماما سدھیاں ہو جان گیا تے پتر پھر سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج ولی نہیں نظر آتے۔ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر ماں حضور سے محبت کرنے والی ہو تو بیٹا ممتاز قادری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ماں اگر رسول اللہ سے محبت کرنے والی ہو تو بیٹا امیر المجاہدین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ماں حضور سے محبت کرنے والی ہو تو بیٹا علم الدین بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ وہ تو وقت ہی چلا گیا جناب۔ آٹا گوندا، پیڑا کیا، ویلنے دے تھلو روٹی گزاری، تے جدوں ماں نے ایک واری انج کیتا تے نال کیا یا غوث اعظم، پھر دوسری واری کیتا تے نال کیا یا رسول اللہ میں صدقے جاواں۔ وہ تو وقت ہی چلا گیا۔ ہوں جناب نہ خود وضو کیتا، نہ بچے نے وضو کیتا، نہ دعا پڑھنی آندی، روٹی دی دعا تھو میں پوچھاں جناب روٹی دی دعا سناؤ تے تسی جا کے مسجد کیڑے مولوی صاحب معزز ہو گئے تیرے کو روٹی دی دعا سنے تو تیری بےزتی ہو گئی ہے، چلیا تینوں تے کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے کہ میں تینوں کہہ رہا کہ تو مینوں سونے دا نام سنا، تو کہندا میری بےزتی ہوئی ہے۔ تسی سانوں کہندے ہو جناب ہاں جی مولانا آپ حافظ ہیں، آپ قاری صاحب کو کہتے ہیں جی آپ حافظ ہیں، قاری صاحب کہتے ہیں میں حافظ ہوں، آپ کہتے ہیں جی پڑھو جی پھر سورہ حشر دا آخری رکوع، قاری صاحب شروع کر دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ دوسرے میں کہندے جی ہاں جی تسی حافظ ہو، کہندے میں حافظ ہاں، تسی کہندے سورہ کہف 15 سپارے سناؤ، وہ شروع کر دیندے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ تسی تیسرے حافظ صاحب نو کہندے جی تسی حافظ ہو، وہ کہندے میں حافظ ہاں، تسی کہندے ہو جناب سورہ آل عمران دا آخری رکوع سناؤ، وہ کہندے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پنجویں نو کھڑا کر دیو جی تو حافظ ہے، وہ کہندا میں حافظ ہاں،
تسی انہوں کہندے ہو کہ میں 13ویں سپارے دا آخری رکوع سنا، وہ کہندا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ اسی نہیں کیا ساڑی بستی کر رہے ہو، اسی تانوں کہی اسی کہندے ساڑی بستی ہو گئی، اسی تے فخر محسوس کر رہے ہیں جناب کو، شکر ہے ساڑے کولو کسی نے کیا قرآن دیا اپنی دیا نو سیدہ پاک دی طرف لے کے ہاں کوئی گل نہیں، سارے مر جائیے کہندے تیاں دا کی ہوئے گا، تو خالق ہے، یہ تے شرک ہے، یہ شرک خفی ہے کہ میری اولاد دا کی بنے گا۔ اسلام اچھی پلاننگ سے منع نہیں کرتا لیکن بے یقینی کو لو روکدا ہے، کی بنے گا اور یہ وہی تیرے نالوں پہلے ٹر جان۔ ان کو سخاوت سکھاؤ، سخاوت تک بھول ہی گئی ہیں ساڑیاں بیٹیاں جناب، ان کی اپنے گلے پورے کرو، مینوں اے لے کے دیو، مینوں اے لے کے دیو، مینوں اے لے کے دیو، میں اے کرنا ہے اور مینوں آسانیاں دیو۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جب آٹے کی چکی پیستی تھی تو حدیث بتاتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر زخم ہو جاتے تھے، حالانکہ جبریل باہر کھڑے ہیں غلامی کے لیے، لیکن چکی پیس پیس کر آپ کے ہاتھ مبارک ان کا نقصان ہو گیا تھا، زخمی ہو گئی تھی۔ اور سخاوت کا حال یہ دروازے تک دستک ہوئی، آپ نے سیدہ فضہ جو آپ کی کنیزہ تھیں، آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے، کیونکہ آپ کی چادر کو تو آسمان نے بھی نہیں دیکھا، زمین نے بھی نہیں دیکھا، سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے، انہوں نے جا کے کیا سائل ہے مانگ رہے، آپ نے فرمایا دیو پھر انہوں، تو انہوں نے پورا گھر تلاش کیا، کچھ بھی نہ ملا۔ آپ کی جو کنیز تھی، خادمہ تھی، آج سب کچھ ہے، بیٹی کہتی میں کیوں دوں، آپ دینا میں کیوں دوں، میں نے تو فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں میک اپ کا سیٹ اپ لینا ہے، فلاں شے لینی ہے، فلانے کرتے کپڑا ہی سوٹ ہی جناب ساڈے جوان جڑے وہ حلال چھڑ کے حرام دی طرف ٹر گئے، کی وجہ جی وہ کہندی میں 10,000 والا سوٹ پانا ہے تے 10,000 والا سوٹ حلال کماندے تے پھر نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا دو اس کو کچھ، انہوں نے کہا جو حضور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام جی جو قلندر لاہوری نے بیان کیا۔ سیدہ پاک نے اپنی چادر اتاری اور آپ نے فرمایا کہ اپنی کنیز کو کہا کہ جاؤ جا کر، وہ یہودی ہے ایک تو اس کا کام بہت اچھا ہے، اس کو چیز کی قدر ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس شے کی قیمت کتنی لگانی ہے، فرمایا جا کر اس یہودی کے ہاں میری چادر بیچ کر آؤ۔ وہ بھی باپردہ، تو چادر کو انہوں نے کیا کیا، تھیلی میں ڈالا، بات سمجھ رہے ہیں، چادر کو تھیلی میں ڈالا سیدہ نے جو آپ کی خادمہ ہیں، تھیلی میں ڈال کر اس دکان پر پہنچی، تو چونکہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور آواز پست ہے، اور کہا کہ اس نے پوچھا کیا چاہیے، آپ نے فرمایا کہ میں چادر بیچنے آئی ہوں، تو اس نے تعارف پوچھا، اس نے چادر دیکھی نہیں، وہ تھیلی کے اندر تھی، تھیلی کو گرا لگی ہوئی تھی، اس نے چادر دیکھی نہیں، تو اس نے ویسے ہی پوچھا کہاں سے لے کر آئی ہو، تو وہ کہنے لگی سیدہ پاک کی یہ چادر۔ جب اس نے اتنا جملہ کہا نا کہ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک سائل آیا ہے، اور سیدہ پاک نے یہ کہا ہے کہ امام الانبیاء کی بیٹی کے گھر سے سائل خالی چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہمارے گھر سے، اس گھر سے تو کوئی خالی جا سکتا ہی نہیں ہے نا۔ تو وہ جب یہودی نے اتنی بات سنی کہ یہ سیدہ پاک کی چادر ہے، تو اس نے تھیلی کو کھولا ہی نہیں بلکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اس نے ایسے کھڑا ہو کے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے جو کچھ دکان میں تھا دوسری تھیلی میں توڑے میں ڈال کر دے کر کہنے لگا، جا کے سیدہ پاک کو کہنا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بھی تہاڈا نوکر تے میرا جو کچھ ہے میں تہاڈے نام تے قربان کر رہا ہوں۔ اب جب یہ مقام ہے تو اقبال قلندر پھر کیوں نہ کہے، اقبال کہتا ہے میری گردن میں شریعت مصطفیٰ کی رسیاں ہیں اور میرے پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی زنجیریں ہیں، بیڑیاں ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں جے میرے پیران دے اندر شریعت دی زنجیر نہ ہوندی تو میری گردن دے اندر شریعت دی ڈوری نہ ہوندی، اور میرے سامنے حضور دا فرمان نہ ہوندا۔ رب دا فرمان ہے کہ میرے تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا،
حضور دا فرمان ہے کہ رب تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا. اقبال کہندا ہے رب نے سیدہ پاک نو او مقام دیتا ہے جے شریعت دیاں زنجیراں میرے پیروں چ نہ ہوندی. دنیا دیکھتی کہ میں صبح سے لے کر شام تک سیدہ کی قبر کو سجدے بھی کرتا رہتا اور طواف بھی کرتا رہتا. میں آپ کو آج بتاؤں، اور یہ ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، مولوی حسن رضا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سیدہ پاک کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے. ہن سر چک کے سننی گل ہے، اے گل سر چک کے سنن والی ہے. باقی تے سبحان اللہ پھر انج ہی ہے نا جی، لیکن اے گل سر چک کے سنن والی ہے جناب. تواڈے سینے ٹھنڈے ہو جان گے. جو بالغ افراد ہیں ان کو یہ جلدی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ذہنی طور پر جو بالغ ہے، فکری طور پر جو بالغ ہے، سیدہ پاک کے ہاں امام حسن کی ولادت اور جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو اس پوری روح زمین پر اللہ کی پوری مخلوق میں ایک خاتون جنت، ملکہ طہارت، مخدومہ کائنات، شافعہ محشر، سیدہ شفاعت کریں گی قیامت والے دن، شافعہ محشر، ام الحسنین، زوج مرتضیٰ، بنت مصطفیٰ. اس نیلی چھت کے نیچے کائنات میں صرف ایک خاتون ہے اور وہ بھی آپ ہیں کہ جب سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین اور سیدنا محسن رضی اللہ تعالی عنہم کی ولادت ہوئی تو ولادت ہونے کے بعد آپ نے ایک نماز بھی قضا نہ کی. اس کائنات میں آپ ہیں کہ ولادت کے بعد جنہوں نے ساری نمازیں پڑھی ہیں. یہ بات میں کھول کے نہیں بیان کر سکتا، جس کو سمجھ آ گئی ہے اللہ اس کو، بس اس کے لیے میرے پاس جملے نہیں ہیں. ایک نماز سیدہ پاک کی پوری زندگی میں قضا نہیں ہوئی. کسی بدبخت کے ذہن میں کوئی کیڑے نے ڈنگ مارا تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو عورت ہو اس کی نماز قضا نہ ہو، جو عورت ہو اس کو نماز کی رخصت نہ ہو. تو بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر عظمت اہل بیت کے پرچم کو بلند کرنے والا کہنے لگا سن دل کے کانوں سے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اعلیٰ حضرت فرماندن جڑیاں گلاں تو سوچ رہے ہو بشراں واسطے ہوندیاں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. ادھر امام حسن کی ولادت ہوئی، ادھر نماز ظہر کا وقت آیا. کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا جس نے دیا ہے اس کو سجدہ کرنے جا رہی ہے. ادھر امام حسین کی ولادت ہوئی، عصر کا نماز آیا، تیاری کرنے لگی، گھر سے آواز آئی کدھر جا رہی ہے؟ فرمایا جس نے حسین دیا ہے اس کو سجدہ کرنے جا رہی ہے. کہا کیسے؟ کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور. پوری دنیا کے شیعہ سیدہ پاک کی شان میں ایسا جملہ نہیں کہہ سکتے جو پاک ماؤں کے پاک بچے کہتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں جی لٹی گئی، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے جی مانگنے کے لیے گئیں، باغ فتح مانگنے کے لیے گئیں. اور میں نے کہا کم از کم اپنیاں بیٹیاں دا حیا نہیں تے نبی دی بیٹی دا تے حیا کر لیندے نا. اور جن کے صدقے سے کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے وہ ایک باغ مانگنے کہیں جائیں گی. اور پھر کہتے ابو بکر صدیق نے باغ نہیں دیا. میں نے کہا غزوہ تبوک کے اندر جنہیں سوئی نہیں چھٹی ہو باغ کون رکھے گا؟ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. وآخر دعوایا ان الحمد